خاموشی کے دامن میں چھپا ایک راز، جہاں نہ وقت کا کوئی پیمانہ ہے نہ فاصلوں کی کوئی حد۔ روشنی اور سایہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اطاعت اور بغاوت کی جنگ میں فیصلہ ہونے کو ہے۔ کسی نے سر جھکایا، کسی نے انکار کیا، اور یوں ایک کہانی نے جنم لیا جس نے کائنات کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر نے پہلا موڑ لیا، اور آج بھی اس کی گونج صدیوں بعد سنائی دیتی ہے۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو آج کے انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ شروع میں وہ امن سے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ انہیں ہر طرح کا ظلم کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس طرح ظلم و ستم کی داستان شروع ہو گئی۔ آخرکار ایک الہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، کچھ مومن جنات بھی اس فوج میں شامل ہوئے، اور انہی میں سے ایک علم میں سب سے آگے مومنوں کے لیے رہنما تھا۔ وہ فرشتوں میں بلند مقام رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس فرشتوں کو سکھانے کے لیے علم بھی تھا۔ اس نے انصاف کی خاطر جنگ لڑی، فرشتوں کی فوج کی قیادت کی، اور آخرکار اسے فتح حاصل ہوئی اور زمین پر امن قائم کیا۔ اس نے ایک سلطنت قائم کی۔ لیکن یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ یہ شیطان یعنی ابلیس کی زندگی تھی، اس سے پہلے کہ اس پر لعنت بھیجی جاتی۔ اس ویڈیو میں آپ اس کی بغاوت سے پہلے کی انجان زندگی دیکھیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں، ہر تہذیب میں آپ کو ایک خاص شیطانی کردار ملے گا جس کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر یونانی داستانوں میں ہیڈس، زرتشتیت میں اہرمن، قدیم مصر میں سیٹ، قبالہ میں سامائل، یہودی اور عیسائی مصادر میں عزازیل، سریانی روایت میں عزازیل، اور عربوں میں حارس۔ نام کوئی بھی ہو، تمام عقیدوں میں ایک جیسا ہی کردار سامنے آتا ہے۔ تو پھر یہ کردار تمام تہذیبوں میں اتنا عام کیسے ہو گیا؟ آئیے تخلیق کے ابتدائی سالوں میں واپس چلتے ہیں۔ ہم ایک ایسے وقت میں جانے والے ہیں جب عزازیل ابھی شیطان نہیں بنا تھا، جب وہ فرشتوں میں شامل تھا اور یہاں تک کہ انہیں علم بھی سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر جان نامی ایک مخلوق آباد کی۔ جان کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا کیا، کیونکہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ ہم جان قوم کے بارے میں اس آیت سے جانتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو بجھے ہوئے گارے کے سخت سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ عیسائی اور یہودی مصادر میں شیطان کو ایک گرے ہوئے فرشتے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں یہ بات درست نہیں ہے۔ شیطان فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ابلیس کا مطلب ہے مایوس یا نا امید۔ یہ نام اسے بعد میں دیا گیا، اس کا پہلا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا اور وہ فرشتوں کی مانند چمکتا تھا۔ جان قوم شروع میں آسمان میں رہتی تھی۔ یہاں آسمان سے مراد کوئی دوسرا سیارہ، کوئی دوسری کہکشاں یا کوئی مختلف دنیا بھی ہو سکتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بعد میں اس قوم نے زمین پر رہنے کی خواہش کی اور اس کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا وعدہ کیا اور ہزاروں سال تک انسانوں اور جنات کی طرح زمین پر رہے۔ ان کا مقصد عبادت کرنا اور اپنے خالق کو پہچاننا تھا۔ ہر نفس کو آزاد مرضی دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جان قوم کے 70,000 قبیلے تھے۔ ایک طویل عرصے تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ گمراہ ہونے لگے، ظلم کرنے لگے اور بغاوت پر اتر آئے۔ پھر اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے۔ پہلے امیر بن عمر تھے، انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ ان کے بعد آنے والے دیگر انبیاء کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کی بگڑی ہوئی قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، جس کی قیادت ابلیس یعنی عزازیل کر رہا تھا۔ اس فوج نے فسادیوں کو شکست دے کر زمین سے باہر نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے
اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے۔ اس کے بعد زمین کی ذمہ داری جنات کو سونپ دی گئی۔ نیز اللہ نے فرشتوں کا ایک گروہ بنایا اور عزازیل کو ان پر اور جنات پر حاکم مقرر کر دیا۔ اس وقت عزازیل عبادت میں بہت زیادہ مشغول تھا۔ وہ تمام جنات سے زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اس کی مخلصانہ عبادت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے عزازیل کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کے ہر درجے پر 300 سال تک ٹھہرا۔ عزازیل نے وہاں اپنی عبادت جاری رکھی۔ اپنی گہری اور انتہائی لگن کی وجہ سے عزازیل کا درجہ جنات کے درجے تک پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں 300 سال تک رہا۔ لہٰذا شیطان کبھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا۔ شیطان نے جو مقام حاصل کیا وہ ایک بہت بلند اور قابل عزت مقام تھا، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اس وقت سے عزازیل زمین و آسمان دونوں جگہ موجود رہتا۔ تمام فرشتے اس کی تعریف کرتے، وہ اس کے گہرے علم سے فائدہ اٹھاتے اور اس کے سبق میں شرکت کرتے۔ ایک بار کچھ فرشتے لوح محفوظ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ اللہ کے ایک بہت قریب کے بندے پر اس کا غضب نازل ہوگا اور اسے اس کی بارگاہ سے نکال دیا جائے گا۔ وہ فوراً عزازیل کے پاس گئے۔ جب عزازیل نے دیکھا کہ فرشتے اداس ہیں تو اس نے وجہ پوچھی۔ انہوں نے اسے لوح محفوظ میں پڑھی گئی بات بتائی اور اس سے دعا کرنے کو کہا تاکہ یہ مصیبت ان پر نہ پڑے۔ عزازیل نے جواب دیا، یہ مصیبت ہمارے یا تمہارے لیے نہیں ہے، میں یہ تحریر برسوں سے دیکھ رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتایا۔ فرشتوں نے اصرار کیا کہ وہ دعا کرے۔ پھر عزازیل نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب انہیں اس آفت سے بچا لے۔ لیکن غرور کی وجہ سے اس نے یہ نہ سوچا کہ یہ بات شاید اس خود کے بارے میں ہو۔ اس کے دل میں ذرا بھی خوف داخل نہیں ہوا۔ ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا۔ اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، یا الہی شیطان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ میرا ایک بندہ ہے، میں اسے بہت سی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اس لیے میں اسے ذلیل اور خوار کرتا ہوں اور اسے نکال دیتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، یا الہی اسے مجھے دکھا دے، میں اسے تباہ کر دوں۔ اللہ نے جواب دیا، تم اسے جلد دیکھ لو گے۔ ابلیس کے بلند مقام کی وجہ سے اسے آسمانوں اور زمین دونوں جگہ موجود رہنے کا خصوصی اعزاز حاصل تھا۔ اس خصوصی حیثیت نے اسے غرور کا احساس دینا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، میں چاہوں تو آسمان میں رہوں یا زمین پر، جب چاہوں جنات اور فرشتے دونوں میری حکمرانی میں ہیں۔ اس مقام پر عزازیل شیطان بننا شروع ہو چکا تھا، چونکہ اللہ دلوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو عزازیل کے دل میں چھپے ہوئے خیالات دکھانے چاہے۔ اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے، انسان کو صرف اپنی عبادت یا اونچے عہدے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور انہیں کبھی بھی غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب عزازیل نے سنا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے گی تو وہ پریشان ہو گیا۔ فرشتوں نے سوچا، اگر ایک نیا خلیفہ بننے والا ہے تو اس کا مطلب ہے زمین ہم سے لے کر اس نئی مخلوق کو دے دی جائے گی۔ پہلے تو عزازیل نے سوچا، یہ نئی مخلوق فرشتوں کی طرح نور سے بھرپور ہوگی اور وہ میری حکمرانی میں ہوگی، وہ ہمیشہ میری اطاعت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جب اسے آخرکار سمجھ آئی کہ اللہ یقیناً ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا تو عزازیل نے سوچا، جیسے اس نے پہلے جان قوم کو فسادیوں کو زمین سے نکال باہر کیا تھا، ویسے ہی اب وہ اس نئی مخلوق کو بھی اپنی فوج سے دور بھگا دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور اے حبیب وہ وقت یاد دلائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں انسان یعنی آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں۔ جب شیطان یعنی عزازیل نے یہ سنا تو وہ سوچنے لگا، اگر یہ نئی مخلوق مٹی سے بنائی جا رہی ہے تو زمین پھر بھی میری ہی ہے، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہو رہا ہے، آگ مٹی سے برتر ہے۔
آگ تمام عناصر میں سب سے طاقتور ہے جبکہ مٹی سب سے کمزور ہے۔ ابلیس اسی طرح سوچتا تھا۔ اس کے خیال میں اعلیٰ درجہ رکھنے والا زیادہ مستحق تھا، لیکن یہ اس کے غرور اور ٹیڑھی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ان کی شکل و صورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ فرشتے اور عزازیل انہیں دیکھنے آئے۔ ان کا قد زمین سے آسمان تک پہنچتا تھا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے جسم کے گرد چکر لگاتا رہا جن میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا، پھر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوا اور ان کے پورے جسم میں گھومتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نئی مخلوق بہت کمزور ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ قبول نہ کر سکا۔ اتنی کمزور اور بے بس مخلوق زمین پر رہے گی۔ اللہ شیطان کے دل میں چھپے غرور اور خفیہ منصوبوں کو جانتا تھا، اور وقت آ گیا اب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی جانی تھی۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ روح ان کے منہ کے راستے داخل ہوئی اور ان کے پورے جسم میں پہنچی۔ جہاں سے گزری اس نے جسم کو گوشت اور ہڈیوں سے بھر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں درست شکل دی اور ان میں اپنی روح سے پھونکا، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ شکر بجا لاؤ۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور روح کہا، اور وہ وجود میں آ گئے۔ ہم روح کی حقیقت نہیں جانتے کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور اے حبیب، آپ سے روح کے حقیقی حال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دے، روح میرے رب کے حکم اور اس کے علم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ روح آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی۔ جب یہ ان کی آنکھوں، چہرے، ناک اور منہ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے تھے اور کہا، اے آدم، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، میری رحمت تیرے شامل حال ہو۔ جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے انہیں کھولا اور جنت کے پھل دیکھے۔ جب انہوں نے تمام مختلف پھل دیکھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی اور وہ فوراً انہیں کھانا چاہتے تھے، لیکن روح ابھی تک ان کے پاؤں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ اب بھی مٹی کی شکل میں تھے، اس لیے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، جلدی مت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انسان ہمیشہ جلدی میں رہتا ہے۔ اس لمحے تک عزازیل ابھی تک شیطان نہیں بنا تھا۔ فرشتے اس کے دل میں چھپے خیالات سے بے خبر تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا، آدم علیہ السلام عزت کے تخت پر بیٹھے اور اللہ نے تمام فرشتوں کو پکارا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، مقصد صرف اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ چونکہ عزازیل نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے عزازیل نہیں بلکہ ابلیس کہہ کر پکارا اور فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے حکم سے روک دیا کہ تو نے اس ہستی کو سجدہ نہ کیا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو تکبر کرنے لگا یا تو اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھنے لگا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ ابلیس اب نامرادوں میں سے ہو چکا تھا اور اس کے لیے اب کوئی نجات نہیں تھی۔ جب وہ وہی فنا ہونے ہی والا تھا تو ابلیس نے آخری درخواست کی، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا، پس انکار سجدہ کے باعث جس پر تو نے مجھے پھسلایا ہے، یعنی میرے نفس کے شر کو ظاہر کر دیا ہے،
میں بھی تیرے لیے ان انسانوں کے سیدھے راستے پر ان کے گناہوں اور برائیوں کے لیے ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس ان کے سر سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنی ناشکری پر شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے جواب دیا، اب تو ذلیل و رسوا ہو کر اس جنت سے نکل جا جس پر بھی تو نے ان انسانوں میں سے تیرا پیروی کرنی ہے، میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ طبری کے مطابق آیت میں مذموم اور مدحور ذلیل و رسوا کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی خوبصورت شکل اور فرشتہ نما ظاہریت سے محروم ہو گیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے بحث کی یا اسے للکارا، لیکن یہ کوئی بحث نہیں تھی۔ یہاں ہم ایک ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جس سے سوال کیا گیا، اسے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور ذلیل کیا گیا۔ بعد میں آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل پیش کیے گئے، پھل کھانے کے بعد انہیں نیند آ گئی۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اس لمحے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ تاہم آدم علیہ السلام کے امتحان کے ایک حصے کے طور پر ابلیس کو بھی وہاں موجود رہنے کی اجازت دی گئی۔ کچھ وقت کے بعد ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ یہاں رہنے نہ لگو۔ پھر اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے دیا۔ پہلے اس نے آدم علیہ السلام کو کھانے کے لیے کہا، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور درخت سے نہیں کھایا۔ پھر شیطان حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے کان میں وسوسہ ڈالا۔ حوا علیہ السلام نے ایک پھل کھا لیا۔ جب ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، میں نے اسے کھا لیا ہے اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے اور انہوں نے بھی درخت سے کھا لی۔ جیسے ہی پھل ان کے حلق سے نیچے اترا، ان کے کپڑے اچانک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئے، ان کے سطر کھل گئے اور انہیں شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب کو بشمول ابلیس کے سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا اور فرمایا، سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ جان قوم کی تباہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور عزازیل کے شیطان ابلیس بننے کی کہانی تھی۔ آخر میں شیطان کی حالت واقعی افسوسناک ہے۔ وہ ایک بلند اور خاص مقام سے گر کر پست ترین درجے پر آ گیا اور ابلیس بن گیا۔ اس لمحے سے وہ کبھی بھی آدم علیہ السلام کا دوست نہیں رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس نے انسانیت کے لیے گہری نفرت اپنائی اور ایک کٹر دشمن بن گیا جس نے انہیں گمراہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر چال اور ہر جال کو جائز سمجھا۔ نتیجے کے طور پر گرنے اور ابلیس بننے کے بعد اس نے دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے، انسانوں کو دھوکہ دینے اور انہیں سچائی سے دور کرنے کے لیے بہت سے جال استعمال کیے۔